بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں دو ایسے کانسیپٹس کے بارے میں بات کروں گا جن کا مطلب ہمارے ہاں سراسر غلط لیا جاتا ہے۔ بری عورت برے مرد کے لیے اور برے مرد بری عورت کے لیے۔ زنا ایک قرض ہے جو آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، خاص کر بیٹی کی صورت میں۔ ہمارے ہاں سورہ نور کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ سراسر غلط کیا جاتا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی تفسیر اس کے سیاق و سباق کے بغیر نہیں کی جا سکتی، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں آدھا سچ بتانے کی عادت ہے۔ اگر سورہ نور کی اس آیت کے آگے اور پیچھے کی آیت کو پڑھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ دنیا کی۔ آخرت میں بری عورت برے مردوں کے ساتھ جہنم میں ہوں گی اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ اگر دنیا کی بات کریں تو دنیا میں تو فرعون کی بیوی مسلمان تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لہٰذا اس آیت کا ترجمہ ٹھیک سے سمجھ لیں کہ یہاں آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ دنیا کا۔ دوسری بات، ہمارے ہاں امام غزالی کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے جسے آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، خاص کر بیٹی کی صورت میں، اور یہ انتہائی گھٹیا اور سراسر غلط بات ہے، بلکہ امام غزالی کا قول ہے ہی نہیں۔ اور اگر امام غزالی کا قول بالفرض ہے بھی صحیح تو حرف آخر تو نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی زیادہ معتبر ہیں امام غزالی سے، اور ہمارے نبی سے ایسی کوئی حدیث روایت بھی نہیں۔ ایک بات بتائیں کہ اگر آپ زنا کریں تو اس میں آپ کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ آپ کے گناہ کی سزا آپ کی بیٹی کو کیوں ملے؟ اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندے دنیا میں پینک کریٹ کریں گے اس طرح کی من گھڑت باتیں کر کے، تو اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کی 2 دفعہ وضاحت کی۔ اللہ پاک 1 دفعہ بھی کلیئر کر دیتا تو کافی تھا، اللہ نے لیکن 2 دفعہ وضاحت کی کہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے۔ ایک بار سورہ فاطر کی آیت نمبر 18 میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ایک بار سورہ نجم کی آیت نمبر 38 میں کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔